الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما لائق صد احترام معزز مشائخ علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان کثیر البرکات اور عظیم المقاصد میلاد النبی کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں اپنے برادر عزیز مجاہد اہل سنت محمد ساجد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جن کے توسل سے تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ خوشبخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے، کیونکہ ان مجالس میں آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ کچھ کا آنا اور کچھ کا نہ آنا اس بات کی دلیل ہے جو آئے ہوئے ہیں وہ بلائے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اپنے اڑوس پڑوس میں نگاہ دوڑائیں اور ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیں تو آپ کو اپنی ذات سے بڑھ کے زیادہ حسین لوگ بھی نظر آئیں گے، زیادہ صاحبان دولت و ثروت بھی نظر آئیں گے، زیادہ عزت ناموری اور شہرت کے مالک لوگ بھی نظر آئیں گے، مگر اس کے باوجود ان لوگوں کو اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضر ہونا نصیب نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ مجھ جیسے گناہگار بیٹھے ہیں؟
اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ اتنی بلند بارگاہ ہے کہ یہاں آیا نہیں جاتا، یہاں بلایا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سے لوگ پڑوس میں رہ کر نہیں آ سکے ہوں گے، آ سکتے تھے مگر پڑوس میں رہ کر نہیں آ سکتے۔ کئی حقوں پہ بیٹھے ہوں گے، کئی ٹی وی پہ بیٹھے ہوں گے، کئی گپوں میں لگے ہوں گے، آ سکتے تھے مگر نہیں آئے، پڑوس میں رہ کر نہیں آئے۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو دوسرے دیہاتوں سے آئے بیٹھے ہیں۔ بہت سے امیر نہیں آئے اور غریب آئے بیٹھے ہیں۔ بہت سے پڑھے لکھے نہیں آئے اور ان پڑھ آئے بیٹھے ہیں۔ بہت سے بزرگ نہیں آئے اور بچے آئے بیٹھے ہیں۔ کئی پختہ عقل والے نہیں آئے، کئی کچی عقل والے بچے آئے بیٹھے ہیں۔ تو اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ رب العزت جس کو پسند کر لے اسی کو بلاتا ہے۔ قریب والے محروم کر دیے جاتے ہیں بہت سے لوگ، اور دور والے قبول کر لیے جاتے ہیں۔ تو یہاں آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی اصول ہے کہ جب بلایا جاتا ہے پھر نوازا بھی جاتا ہے۔ بن بلائے مہمان کی کوئی قدر نہیں کرتا، تو جب بلایا جاتا ہے پھر نوازا بھی جاتا ہے۔ اولیاء نے اور صوفیاء نے اور ارباب بصیرت نے ایک بڑی خوبصورت بات کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اللہ کی غیرت کے منافی ہے۔ یہ بات اللہ کی غیرت کے منافی ہے کہ اس کے محبوب کے ذکر کے لیے لوگ جمع ہوں اور بخشے نہ جائیں۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ بات اس کی غیرت کے منافی ہے، اس کے محبوب کے ذکر کے لیے لوگ جمع اور بخشے نہ جائیں۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ پھر امام الانبیاء کے ذکر کی مجلس میں آنے والے حضور کے سائل اور منگتے ہوتے ہیں، حضور کے سائل ہوتے ہیں، منگتے ہوتے ہیں، اور امام الانبیاء کے منگتے خالی نہیں جاتے۔ صرف اللہ کے اپنے ذکر کی مجلس ہونا، جہاں تنہا اسی کا ذکر ہونا ہے، تو ممکن ہے کہ منگتے خالی چلے جائیں۔ اب یہ بات آپ کو شاید عجیب لگے، خدا کے صرف اپنے ذکر کی مجلس ممکن ہے منگتے خالی چلے جائیں، مگر ذکر مصطفیٰ کی مجلس ہو ناممکن ہے کہ منگتے خالی چلے جائیں۔ اب اس پر دلیل سنیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں اپنی شان خود بتائی ہیں، بیان کی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ بتا رہا ہے میں تخت دیتا بھی ہوں اور تخت چھین بھی لیتا ہوں، تخت پہ بچھاتا بھی ہوں اور تختے پہ گرا بھی دیتا ہوں، میں عزت بھی دیتا ہوں اور ذلیل بھی کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے جو اسماء گرامی ہیں، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے انہیں یاد کر لیا، 99 ہے، 99، حضور نے فرمایا جس نے یاد کر لیا اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ ان ناموں میں آپ دیکھیے اللہ کے جو صفاتی نام ہیں، دو نام، ایک ہے موتی، ایک ہے مانے۔ موتی کا کیا معنی؟ عطا کرنے والا،
دینے والا، اور مانے کا معنی کیا ہے؟ روک لینے والا۔ ایک اسم کا معنی ہے عطا کرنے والا، دوسرے اسم کا معنی ہے نہ عطا کرنے والا۔ تو یہ شان ہے اس کی، کبھی دیتا ہے کبھی نہیں بھی دیتا، عطا بھی کرتا ہے محروم بھی کر دیتا ہے، دیتا بھی ہے پھر چھین بھی لیتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ مگر واحد اس نے دروازہ میرے مصطفیٰ کا ایسا بنا دیا جہاں سے صرف دیا جاتا ہے، کبھی واپس لیا نہیں جاتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس نے خود اپنے محبوب کو حکم دے رکھا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرے حبیب اپنے منگتوں کو خالی نہ جانے دینا، یہ اللہ کا حکم ہے، اے حبیب اپنے منگتوں کو خالی نہ جانے دینا۔ تیرے منگتے خالی کیوں جائیں؟ تو کوئی خالی ہے؟ اللہ حکم دے رہا ہے منگتوں کو خالی نہ جانے دینا میرے حبیب۔ اور کیسے منگتے آئیں؟ یہ جو ہے نا سائل پہ الف لام، السائل وَأَمَّا السَّائِلِ، الف لام آیا، یہ عربک گرامیٹک رولز کے اعتبار سے اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اس الف لام کا معنی کیا بنتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے میرے حبیب ایک منگتا آئے نا تیرے دروازے پہ، لاکھ شے مانگے تب بھی دے۔ ایک منگتا آئے اور لاکھوں چیزیں مانگے تب بھی دے، اور لاکھ منگتے مل کے ایک شے مانگے تب بھی دے میرے حبیب۔ تو تاجدار کائنات کے منگتے کبھی خالی نہیں جاتے، یہ ذہن میں رکھیے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی بیان کرتے ہیں، یہ اکابر اولیاء میں سے ہیں، کہ ایک شخص آپ بیتی بیان کرتا ہے، اپنا ذاتی واقعہ بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں جدہ شریف سمندر کے کنارے ایک مسجد تھی، اس کے ایک کونے میں 12 سال تک معتکف رہا، اعتکاف میں رہا 12 سال مسجد کے کونے میں، اور 12 سال تک وہاں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتا رہا، رب رب کرتا رہا۔ وہ کہتے ہیں 12 سال بیت گئے تھے، میں نے دیکھا ایک دن کچھ لوگ آئے، میں اس کونے میں تھا، وہ اس کونے میں بیٹھ گئے، 7-8 بندے چند لوگ اس کونے میں بیٹھ کر انہوں نے ذکر رسول شروع کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں میری پیشانی پہ بل پڑ گئے کہ میں عبادت میں مگن تھا، اور میں عبادت میں لگا ہوا تھا اور میڈیٹیٹ کر رہا تھا، مستغرق تھا، انہوں نے میری عبادت میں خلل پیدا کر دیا، انہوں نے مجھے ڈسٹرب کیا اور مخل ہو گئے میری بندگی میں۔ اور میں نے کہا انہوں نے یہ کیا شور بچا رکھا ہے اللہ کے گھر میں؟ اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے گھر میں صرف اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اور ذکر رسول کو بھی اس نے شور سمجھا کہ کیا شور مچا رکھا ہے انہوں نے۔ وہ کہتا ہے 7-8 بندے تھے، میں تنہا تھا، میں انہیں روک بھی نہیں سکتا تھا، میں اپنے کونے میں بیٹھ کے جلتا رہا اور وہ اپنے کونے میں ذکر مصطفیٰ کر کے مچلتے رہے۔ یہ تو اپنے نصیب کی بات ہے نا، ذکر ایک کا ہے، اسی سے کوئی جل جاتا ہے کوئی مچل جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں روک نہیں سکتا تھا، چند گھڑیاں وہ لوگ ذکر رسول کر کے چلے گئے۔ وہ بندہ آپ بیتی بیان کر رہا ہے اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی جیسا ولی بیان کر رہا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے لوگوں اللہ کی عزت کی قسم جب رات کو میں سو گیا تو میں نے خواب دیکھی کہ جس کونے میں 12 سال میں نے اعتکاف کیا تھا اور رب رب کی تھی اور سجدے کیے تھے، خواب دیکھی وہ کونا خالی پڑا تھا، اور جس کونے میں چند گھڑیاں ذکر مصطفیٰ ہوا تھا وہاں امام الانبیاء خود تشریف لائے بیٹھے تھے۔ اور وہ کہتا ہے حضور تنہا نہیں آئے،
تنہا نہیں آئے، اصحاب پیغمبر کی مجلس لگی تھی، امام الانبیاء صدارت فرما رہے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہو کے حضور کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان کی ہر بات پر امام الانبیاء جھوم جاتے ہیں اور جھوم کے فرما رہے ہیں وحق زحق وحق زحق، کہ ابو بکر جو کہہ رہے ہو حق کہہ رہے ہو۔ وہ بندہ کہتا ہے میں نے خواب میں کوشش کی کہ میں اٹھ کے حضور کی مجلس میں شریک ہو جاؤں، مگر زمین نے پکڑ لیا، اگر جاگتے ہوئے ذکر رسول کی مجلس میں جاتا تو خواب میں حضور کی مجلس بھی نصیب ہو جاتی، مگر زمین نے پکڑ لیا۔ کہتا میں نہیں جا سکا، مگر یہ بات دیکھ کر لوگوں میرا عقیدہ بدل گیا، میں بد مذہب تھا میں سنی ہو گیا، اور مجھے معلوم ہو گیا کہ عقیدہ وہی سچا ہے جو احمد رضا کا ہے اور میر علی شاہ کا ہے۔ کہتے ہیں مجھے معلوم ہو گیا عقیدہ اہل سنت کا حق ہے کہ اگر تاجدار کائنات کے ذکر سے جدا کر کے اللہ کے گھر میں رب کا ذکر 12 سال بھی کیا جائے تو وہ قبول نہیں ہوتی، اور اگر چند گھڑیاں ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کر لیا جائے تو ایسا قبول ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تاجدار کائنات خود تشریف لے آتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو تاجدار کائنات کے منگتے کبھی خالی نہیں جاتے، یہ ذہن میں رکھیے۔ جو آتے ہیں کئی ایسے بھی ہوتے ہیں گھروں سے نکلتے ہیں تو شقی ہوتے ہیں، اور یہاں سے اٹھنے سے پہلے سعید بن جاتے ہیں۔ آتے ہیں گھروں سے نکلتے ہیں بد نصیب ہوتے ہیں، اور یہاں بیٹھتے ہیں تو اٹھنے سے پہلے خوش نصیب ہو جاتے ہیں۔ گھروں سے نکلتے ہیں جہنمی ہوتے ہیں، اور یہاں بیٹھ جاتے ہیں تو اٹھنے سے پہلے جنتی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ بخشش ہو جاتی ہے، مجلس میں آنے سے محفل میں آنے سے بخشش ہو جاتی ہے، انسان جنتی ہو جاتا ہے، مگر دیکھنا یہ ہوتا ہے کوئی منصب پانا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اسے پھر بچا کے رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک دفعہ آئے بخشش تو ہو گئی، جنتی ہو گئے، اس کے لیے یہ مشکل ہی نہیں ہے، بخشش ہو جاتی، مگر امام الانبیاء کے غلاموں دیکھنا یہ ہے کہ گھر جانے کے بعد کتنے لوگ ہیں جو اس بخشش کو پھر بچا کے رکھتے ہیں۔ میرا سارا خطاب تربیتی ہونا ہے، تربیتی، چونکہ مجھے بلایا ہی اس لیے گیا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اب دیکھیے نا، کہنے کو تو ہر سال 40 لاکھ بندے جا کے حج کرتے ہیں، اخبارات میں بھی آ جاتا ہے، خبروں میں بھی آ جاتا ہے کہ اس دفعہ 45 لاکھ 50 لاکھ 40 لاکھ فرزندان توحید نے فریضہ حج ادا کیا۔ 40 لاکھ بندے حاجی بنتے ہیں، حج کرتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں گھروں کو لوٹ، مگر ایمان سے بتائیے ان میں سے حج بچا کے کتنے رکھتے ہیں؟ حج کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اسے بچا کے رکھنا مشکل ہے۔ تو ہمارا حال کیا ہے کہ ہم جب یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں تو پھر گھر جا کے نیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں، یا اپنے ہی موبائل میں جو نیٹ لگوا رکھا پھر اسے کھول لیتے ہیں۔ اولیاء کرام نے فرمایا ہے کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، 3 سٹیجز ہوتی ہیں جو مختلف بندوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے حال، ایک ہوتا ہے مقام، اور ایک ہوتی ہے کیفیت۔ یہ جو کیفیت ہے یہ سب سے نچلا درجہ ہے۔ یہ کیا ہے کہ آپ محفل میں بیٹھے ہیں نا، ابھی خطاب سن رہے ہیں، نعت شریف سنیں گے تو دل پہ ایک کیفیت آتی ہے، کیفیت آتی ہے۔ بعض لوگوں پر کیفیت ایک گھڑی کے لیے آتی ہے پھر چلی جاتی ہے،
اور بعض جب تک مجلس میں رہتے ہیں وہ کیفیت رہتی ہے، لیکن جب اٹھ کے جاتے ہیں تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ صرف محفل میں تھی، مجلس میں تھی، وہ کیفیت لے کر گھر تک نہیں پہنچے کہ وہ کیفیت جو مجلس میں تھی وہ گھر بھی پہنچ جاتی، ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ وہ کیفیت یہیں چھوڑ جاتے ہیں، اور جب پلٹ کے جاتے ہیں تو جس طرح بے کیفیت آئے تھے اسی طرح بے کیفیت جا رہے ہوتے ہیں۔ بخشش تو ہو جاتی ہے، میں کیفیت کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ سب سے نچلا درجہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسی کیفیت میں گھر پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں جو دل کی حالت بنی تھی، جہاں جو امام الانبیاء کی محبت کے نقش دل پہ بنے تھے، یہاں جس طرح دل تڑپا تھا اور جس طرح باطن میں خوف خدا پیدا ہوا تھا، وہی کیفیت جب ان کے گھر چلی جاتی ہے اور گھر پہنچنے کے بعد وہ کیفیت گھر کا نقشہ بدلوا دیتی ہے۔ یہ غور سے سننا، جلسے بہت سن لیا ہم نے، تقریریں بہت سن لی، مگر محفلوں میں سب کچھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اگر اسی کیفیت میں گھر گئے اور گھر کا نقشہ بدل گیا، وہ اس کیفیت نے بدل دی کہ گھر میں جو فلموں کی اور گانوں کی سیڈیاں پڑی تھی، جاتے ہی وہ توڑ کے رکھ دی۔ گھروں میں جو رومانٹک ناول پڑے تھے، فلمی میگزین پڑے تھے، اخباریں جہاں پڑی تھی جن پر کنجریوں کی تصویریں تھیں، اس کیفیت میں اٹھے، گھر جاتے ہی انہیں جلا کے راکھ کر دیا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، تو اولیاء کرام فرماتے ہیں بندے تجھے مبارک ہو کہ رب نے تجھے ترقی دے دی، کیفیت سے اٹھا کر میرے رب نے تجھے حال کا درجہ عطا کر دیا کہ اگر تیرے گھر کا ماحول بدل دیا اس کیفیت نے، اور گھر سے ہر نقشے غیر مٹ گیا، ہر برائی ختم کر دی، تو پھر سمجھ لے کہ تیرے رب نے تجھے ترقی دے دی اور تو اگلی منزل میں چلا گیا، اوپر والے درجے میں، جس کو حال کہتے ہیں۔ اور اگر 2 دنوں کے بعد بھی وہی حالت رہی، 4 دنوں کے بعد بھی وہی حالت رہی، اور اس حال میں اب کیفیت نہ تھی، اس حال نے بیٹیوں کے اترے ہوئے دوپٹے پھر واپس سر پہ کروا دیے، جن کی بیٹیاں میک اپ کر کے ننگے سر بازار میں نکلتی تھی اور شریعت کا پردہ کیے بغیر گھر سے نکلتی تھی، بازار جاتی تھی، اگر اس حال نے ان بچیوں کو پردہ کروا دیا اور شریعت والا لباس پہنوا دیا اور گھر سے کیبل کے کنیکشن ختم کروا دیے اور چھتوں کی 2 ڈشیں ختم کروا دی، پھر گھر میں گانے نہ چلے، پھر فلمیں نہ چلی، پھر بدل کر ریموٹ کنٹرول کے ساتھ چینلز بے حیائی کے منظر نہ دیکھے گئے، اس گھر میں پھر مصلی آباد ہو گیا، اس گھر میں قرآن الماری میں پھر نہ رہا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی جولی تک آ پہنچا۔ پہلے وہ حرام خور تھا، اس نے سچی توبہ کر لی، پہلے وہ ڈنڈی مارتا تھا، دکاندار تھا، اب تائب ہو گیا، پہلے ملاوٹ والا مال بیچتا تھا، اب اس نے توبہ کر لی، پہلے اس نے بھائیوں کی زمینیں دبا رکھی تھی، اب معافی بھی مانگ لی اور ہر شے واپس کر دی، پہلے وہ شادیوں پہ ڈول بجاتا تھا، ڈیک چلا دیتا تھا اور کنجریوں کے گانے چلاتا تھا، پہلے وہ شادیوں پر اپنی بہو بیٹیوں سے ڈھولکی بجواتا تھا اور نہیں بولتا تھا، پہلے وہ شادیوں پر اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو بنا سنوار کر غیر محرم لونڈوں سے ویڈیو اور فوٹو بنواتا تھا، اب ہر شے ختم کر دی اس نے۔ تو اولیاء کہتے ہیں اس بندے کو مبارک ہو، میرے رب نے اسے تیسری کرسی پہ بٹھا دیا،
اور یہ وہ کرسی ہے جہاں مصطفیٰ کے سچے غلام بیٹھتے ہیں. کون سی کرسی؟ کہ رب نے کیفیت سے اٹھایا تھا، حال عطا کیا. حال سے اٹھایا تو میرے رب نے اسے اپنی محبت کا مقام عطا کر دی. تو بتائیے ہم کس درجے میں ہیں؟ ہم کس درجے میں ہیں کہ تاجدار کائنات کے ذکر پر جھومتے بھی ہیں؟ یعنی ہم نے دو چہرے بنائے ہوئے، دو چہرے. قرآن تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ مکمل طور پر. آدھے تیتر اور آدھے بٹیر بن کے نہ رہو کہ شیطنت بھی چلتی رہے اور گھر میں فلمیں بھی چلتی رہیں اور محفلوں میں حاضری بھی جاری رہے. یہ دو کام نہیں ہو سکتے. تیتر بھی بنے رہے بٹیر بھی، تو پھر حالت یہ ہو جائے گی دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. اور ہماری میجارٹی اور اکثریت کی حالت یہ ہو چکی ہے کیا کہ جلسہ ہوا یا جمعہ پڑھنے گئے تو ممبر کے سامنے بیٹھ کے تقریر بھی سن لی، گھر گئے تو نیٹ پہ یا ٹی وی پہ بیٹھ کے فلم بھی دیکھ لی. گھر میں کوئی مر گیا تو حافظ بلا کے قرآن کا ختم بھی کروا لیا، اور گھر میں شادی ہوئی تو کنجریوں کے گانے بھی چلا دیے. ہمارے گھر کی الماری میں قرآن بھی ہے اور میز پر رومانٹک ناول بھی پڑے ہیں. اسی طرح ہمارے درزی کپڑے سلائی کرنے والے، ہمارے نائی بال کاٹنے والے، ان کی دکانوں پہ چلے جائیں. اوپر دیواروں پر سورہ یاسین کے کیلنڈر لگے ہوں گے اور نیچے دیواروں پر کنجریوں کی تصویریں بھی ہوں گی. وہ کیا ہے اور یہ کیا ہے؟ بس کے باہر، ٹرکوں کے باہر، کوچوں کے باہر لکھا ہے اللہ نگہبان، یا کوچوں اور بسوں کے باہر لکھا ہے اللہ نبی وارث، باہر لکھا ہے واللہ خیر الرازقین. اور انہی کوچوں اور بسوں کے اندر چلے جاؤ تو کنجریوں کے گانے نہیں چل رہے، ان کا ڈانس بھی دیکھا جا رہا ہے. اندر ایل سی ڈیز لگی ہیں اور 24 گھنٹے بسوں کے اندر گانے چل رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں، اور باہر لکھا ہے اللہ نبی وارث. کیا ہم نے تہیہ کر لیا کہ نیکی اور بدی، سچ اور جھوٹ، کفر اور اسلام، شیطنت اور دین، اسے اکٹھے لے کے چلنا ہے؟ یہی منافقت ہے. اقبال نے کہا، علامہ اقبال نے، اس نے کہا باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے. یہ تو باطل کا چہرہ ہے، یہ تو شیطنت کا روپ ہے کہ شیطان بھی راضی رہے رحمان بھی راضی رہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. اقبال نے کہا باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک، شرکت میانہ حق کو باطل نہ کر قبول. اور صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہے وہ دل نہ کر قبول. عقل کا غلام ہے. اور اقبال نے درس دیا کہ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اپنی ساری عقل اٹھا کر مدینے والے کے قدموں پہ قربان کر دو اگر چاہتے ہو حضور سے تعلق جڑ جائے، حضور سے رابطے قائم ہو جائے. اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف، ایک مکمل ضابطہ حیات. تو ہم جذباتی مسلمان تو ہیں مگر عملی مسلمان نہیں ہیں. ہمارے عمل میں اسلام نظر نہیں آتا. آپ دیکھ لیں کہ مسجدوں کے ارد گرد آبادی کتنی ہوتی، آبادی کتنی ہوتی، اور 5 وقت نمازوں میں حاضری کتنی ہوتی. اگر امام الانبیاء کے سچے عاشق دیکھنا چاہتے ہو تو یہ غور سے سنو. محفل میں تو جس کی پشت پہ ہاتھ رکھو وہ کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں. اور اولیاء کرام کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر کوئی تجھ سے پوچھے کہ تجھے حضور سے عشق ہے
تو چپ کر جا. یہاں تو ہم نے گھروں میں وہ پوسٹر لگائے ہوتے ہیں جن پہ لکھا ہوتا ہے، سٹیکر لگائے ہوتے ہیں کیا کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، اور میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. تو جس نے یہ سٹیکر لگایا ہے گھر میں وہ گویا دعویٰ کر رہا ہے یا رسول اللہ سنا ہے کہ آپ عاشقوں کے گھر آتے ہیں تو میں بھی تو عاشق ہوں نا، میرے گھر میں بھی تشریف لائیے تاکہ چراغاں ہو جائے. دعوت دے رہا ہے نا گھر میں. ہر کوئی چاہتا ہے رسول اللہ میرے گھر میں آئے. کس گھر میں رسول کو دعوت دے رہے ہو جس کی چھت پر 2 ڈشیں لگی ہیں، جس گھر میں کیبل کے کنیکشن ہیں، جس گھر میں ٹی وی پر 24 گھنٹے ٹی وی پر مختلف چینل بدل بدل گانے سنے جاتے ہیں، کنجریوں کے رقص دیکھے جاتے ہیں، جس کی بہو بیٹیوں کے پاس ٹچ موبائل ہیں اور ان میں گانے بھرے ہوئے ہیں، اس گھر میں رسول کو دعوت دینا چاہتے ہیں. جس گھر کی بہو بیٹیوں نے سروں سے دوپٹے اتار رکھے ہیں اور گریبان اتنے کھلے ہیں کہ چھاتیاں اور نیک لائنیں نظر آ رہی ہیں، تو اس گھر میں رسول کو دعوت دے رہا ہے. جس گھر میں شادیوں پہ ڈھول بجتے ہیں اور بہو بیٹیاں ڈھولکی بجاتی ہیں، تو اس گھر میں رسول کو دعوت دے رہا ہے. نادان، اپنے گھر میں نبی کو دعوت دینے سے پہلے اپنے گھر کو نبی کے آنے کے قابل تو بنا. کس گھر میں حضور کو دعوت دی جا رہی ہے؟ ایسے گھر میں آئیں گے حضور؟ آج اس جلسے سے اٹھ کے جاؤ تو میرا پیغام یہ ہے کہ اپنے گھروں میں تاجدار کائنات کی شریعت کا جھاڑو دو، شریعت کا جھاڑو دو. وہ تنکوں والے جھاڑو تو روز دیتی ہیں عورتیں، تم اٹھ کے جاؤ شریعت والا جھاڑو دو. شریعت والا کیا مطلب؟ گھر سے ہر وہ شے نکال دو اور ختم کر دو جو رسول اللہ کو پسند نہیں ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، ہمارے گھروں میں وہ چیزیں پڑی ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے خبر دی تھی. آقا نے فرمایا تھا سیاتی علی الناس زمان، میری امت پہ وقت آنے والا لا یبال المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام. میری امت پہ وقت آنے والا ہے کہ میرا امتی ہوگا، کہے گا کہ میں رسول کا امتی، مگر اسے پرواہ ہی نہیں ہوگی حلال کر رہا ہے کہ حرام کر رہا ہے. یہ خبر دی تھی حضور نے. اور آج ہمارے گھروں میں بہت سے حرام کام ہو رہے ہیں اور کبیرہ گناہ ہو رہے ہیں، مگر ہم نے اسے اپنے کلچر کا حصہ بنایا ہوا ہے. کہتے ہیں یہ اب تہذیب بن گئی، تمدن ہو گیا ہمارا. یہ یاد رکھیے، شریعت ہے، ہماری طبیعت نہیں ہے. عورتیں جو نیل پالش لگاتی ہیں نا، نیل پالش لگاتی ہیں، تو یہ شریعت کا مسئلہ ہے. یہ گھر جا کر بہو بیٹیوں کو بتائیں، بہنوں کو بتائیں. جس عورت نے نیل پالش لگائی ہے وہ اگر 7 سمندروں میں بھی غسل کر لے، اگر اس کا جسم ناپاک ہو تو پاک نہیں ہو سکتا. اگر تھوڑی سی بھی نیل پالش رہ گئی، کیوں؟ اس لیے کہ جو پالش ہے ناخنوں کی نیل پالش وہ پینٹ کی طرح ہوتی ہے. جیسے لکڑی پہ آپ روغن کرتے ہیں، پینٹ کرتے ہیں، تو جو اصل لکڑی ہے وہ پینٹ کے نیچے چھپ جاتی ہے. اسی طرح جو رب کے بنائے ہوئے ناخن ہے نا، اصل ناخن، اس پر پالش ہو جاتی ہے، وہ نیل پالش، اس کا پینٹ اوپر چڑھ جاتا ہے، کور ہو جاتا ہے. تو جس عورت کا جسم ناپاک ہو جائے وہ جب تک نیل پالش نہیں اتارے گی ناخنوں سے، 7 بار بھی غسل کر لے، اس کا جسم پاک نہیں ہوگا. اب ایمان سے بتائیے، جن گھروں میں یہ عورتیں لگاتی ہیں انہیں یہ مسئلہ معلوم ہے؟ نہیں معلوم. پھر جن لڑکیوں نے، اور آج صورتحال یہ ہے، جو لڑکی جتنا پڑھ جاتی ہے اتنا بگڑ جاتی ہے، اتنی فیشنیبل ہو جاتی ہے. جن لڑکیوں نے ناخن بڑھا رکھے ہیں، ناخن، ان ناخنوں کے نیچے اگر میل آ جائے، میل، مٹی کی وجہ میل،
یا آٹا گوندتے ہوئے آٹا چلا جائے اور آٹا ہو جائے خشک، اس آٹے اور اس میل کی وجہ سے اصل ناخن جو ہے نا رب نے بنایا، اس تک جب پانی نہیں پہنچے گا، اگر اس کا جسم ناپاک ہے 100 بار بھی غسل کر لے اس کا جسم پاک نہیں ہوگا۔ تو گھروں میں ایسی عورتیں جب آٹا گوندتی ہیں، ہاتھ پاک نہیں، جسم پاک نہیں، اسی آٹے کی جو روٹی کھاتا ہے اس کے اندر اگر ایمان کا چراغ جل بھی رہا ہوتا ہے تو بجھ جاتا ہے، مگر اس کی کون فکر کرے؟ ہمارا اس طرف دھیان ہی نہیں، اس طرف توجہ ہی نہیں، جلسے رہ گئے صرف کانوں کا چسکا پورا کرنے کے لیے، محفلیں سٹیج شو بن گئی، محفل نہ رہی کہ لوگ صرف اپنا ذوق پورا کرنا آتے ہیں، اپنی ضرورت کی فکر نہیں کرتے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، گھروں میں یہ صورتحال، اور سب سے بڑی لعنت جو میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، یہ جو عورتیں لپسٹک لگاتی ہیں، سرخی لگاتی ہیں ہونٹوں پہ، یورپ کی کمپنیاں جو یہ سرخیاں بناتی ہیں، چائنا کی کمپنیاں جو یہ سرخیاں بناتی ہیں، بیروت کی یونیورسٹی میں ایک پروفیسر احمد ہے، سب سے پہلے یہ بات انہیں معلوم ہوئی کیونکہ کتاب ان تک پہنچی تھی، پھر انہوں نے آگے کتاب لکھی، میرے پاس حوالہ موجود ہے، ان کمپنیوں میں جہاں کریمیں بنتی ہیں، پاؤڈر بنتا ہے، سرخی بنتی ہے، جو مالک ہے نا، جو انگریز مالک ہے کمپنی کا، آپ جانتے ہیں جو باہر جاتے رہتے ہیں، وہاں جو چیز بھی آپ خریدیں نا، کھانے والی پینے والی، اس کے باہر انگریڈینٹس لکھے ہوتے ہیں، اجزاء، اس میں کیا کیا چیزیں ڈالی گئی ہیں، یہ جو شربت بنا ہے، یہ جو کریم بنی ہے، باہر لکھی ہوتی ہیں کہ کیا چیزیں اس میں ڈالی گئی ہیں۔ تو وہ انگریز جو کمپنیوں کا مالک، وہ اس نے جو کتاب لکھی ہے، وہ کتاب میں لکھ رہا ہے کہ ہم ہر سرخی میں خنزیر کی چربی ڈالتے ہیں۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ جن گھروں کے بچے اٹلی میں ہیں نا، یورپ میں ہیں، فرانس میں ہیں، جاپان میں، تو یہاں سے بہنیں فون کرواتی یا فون کرتی ہیں کہ میرے لیے وہاں سے میک اپ کٹ لانی ہے، کہ میک اپ کا سامان وہاں سے لانا ہے، کہ جو میڈ ان چائنا ہو، میڈ ان یو ایس ہو اور میڈ ان جرمنی ہو، باہر کا لانا ہے میرے لیے۔ اور وہ انگریز بتا رہے ہیں کہ ہم ہر سرخی میں خنزیر کی چربی ڈالتے ہیں۔ اس نے آگے وجہ بتائی ہے کیوں ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کسی اور جانور کی چربی بھی ڈال سکتے تھے، لیکن ہم نے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا ہے، تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ باقی جانوروں کی چربی اگر ڈالیں نا سرخی میں، تو جب عورتیں یہاں لگائیں گی تو انسانی جسم کی جو تپش ہوتی ہے اور ٹیمپریچر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ چربی پگھل جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان جو زندہ انسان ہے، اس کے جسم میں کچھ نہ کچھ حرارت ہوتی ہے، ٹیمپریچر ہوتا ہے، 97-98 ڈگری پہ سب کا نارمل رہتا ہے۔ یہ گری کا تیل ہوتا ہے نا، سردیوں میں جم جاتا ہے، یا فریج میں رکھیں تو جم جاتا ہے، آپ کبھی نکال کے تجربہ کر لیں، ایک چمچ اس کی نکالے اور اپنی ہتھیلی پہ رکھ دیں اور مٹھی بند کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، جب کھولیں گے تو وہ پگھل چکا ہوگا۔ تو کیوں پگھلا؟ کہ انسانی جسم میں تپش ہے، حرارت ہے، ٹیمپریچر ہے۔ تو وہ انگریز کہتا ہے کہ باقی جانوروں کی چربی کا ہم نے ڈال کے نا تجربہ کر کے دیکھا کہ انسانی جسم کی تپش سے وہ پھر پگھل جاتی ہے، ہونٹوں پہ ٹھہرتی نہیں، نیچے بہ جاتی ہے۔ اور ہم نے تجربہ کیا ہے کہ خنزیر اکیلا ایسا جانور ہے کہ جس کی چربی انسانی جسم کے ٹیمپریچر اور تپش سے پگھلتی نہیں ہے، اس لیے ہم ہر سرخی میں ڈالتے ہیں۔ 15 صدیاں پہلے میرے نبی نے فرمایا تھا، سیاتی علی الناس زمان، میری امت پہ وقت آنے والا کہ ہوگا میرا امتی، کہیں گی کہ ہم نبی کی امتی ہیں، مگر انہیں پرواہ ہی نہیں ہوگی حلال کر رہے ہیں کہ حرام کر رہے ہیں۔
آج کوئی گھر ہے جس میں سرخی نہ ہو؟ اب ایمان سے بتائیں، جس قوم کی بہو بیٹیوں نے یہاں خنزیر کی چربی مل رکھی ہو، ان کی جولی میں ولی پیدا ہو سکتے ہیں؟ ان کی اولاد غازی اور مجاہد بن سکتی ہے؟ نمبر ایک یہ چیز۔ نمبر دو، اب یہاں پاکستان میں سلسلہ بڑھتا جا رہا، میکڈونلڈز، یہ جہاں برگر بنتے ہیں، برگر، پنڈی میں جو میکڈونلڈ بنا ہے، لاہور میں ہے، سیالکوٹ میں ہے، اب تو موٹر وے پہ بھی بنتے جا رہے ہیں، سروس ایریاز میں، KFC کے نام پہ بن، یہ یہودیوں کی کمپنی ہے، اور وہاں ٹوکن ملتا ہے، کیو لگا ہوتا ہے، قطار لگی ہوتی ہے۔ مسلمان جو ماڈرن قسم کے ہیں نا، جن کے پاس حرام کا مال ہے، ان کی اولاد اور نسلیں اور بڑے بڑے افسر اپنی بیگمات کو لے کر وہاں قطار میں لگے ہوتے ہیں برگر کھانے کے لیے، اور ساتھ پیپسی پیتے ہیں، پیپسی۔ تو یہ جو پیپسی ہے یہ بھی یہودی کمپنی کی، اور اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ پیپسی، اس کو ایبریویٹ کیا انہوں نے، مخفف کیا، پیپ، SI، پیپسی۔ اس کا کیا مطلب؟ جو پہلا پی ہے اس سے مراد ہے پے، آگے ہی ہے، پے ایچ پینی ٹو سیو اسرائیل۔ وہ یہودی پیغام دے رہے ہیں اپنی قوم کو، پیپسی کا نام رکھ کر ہی پیغام دیا انہوں نے کہ اسرائیل کو بچانے کے لیے اپنا ایک ایک پیسہ خرچ کرو۔ کون سا اسرائیل ملک جس نے ہمارے قبلہ اول پہ قبضہ کر رکھا ہے، جو مسلمانوں کے گھروں میں آگ لگا رہا ہے، جو بچے یتیم کر رہا ہے، جو ان کے خون کی ہولی کھیل رہا ہے، یہودیوں کی بنی ہوئی کمپنیوں کی پیپسی، جس میں میسج یہ کنوے کیا جا رہا ہے، وہ آج گھر گھر پی جا رہی ہے اور برگر کھایا جا رہا ہے۔ انگلینڈ سے میرے ساتھی آئے، برمنگم کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے والسل، وہ چونکہ وہاں کے عادی تھے برگر کھانے کے، تو یہاں آئے تو کہنے لگے کہ ہم نے وہاں بچوں کو لے جانا ہے برگر لینے۔ میں نے کہا میں بھی جاؤں گا۔ ارادہ یہ تھا کہ میں وہاں جا کے پوچھوں گا، یہ راولپنڈی کی بات، کہ یہ برگر کے اندر جو چکن ڈالتے ہیں، مرغا، اس کی بوٹیاں ڈالتے ہیں، یہ مرغا کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم جب میں نے وہاں معلوم کیا تو جو پاکستانی وہاں ملازم تھے انہوں نے کہا ہمیں 6 سال ہو گئے یہاں ملازمت کرتے ہیں، مگر یہاں کی کوئی چیز ہم کبھی کھاتے نہیں ہیں۔ داڑیاں رکھی ہوئی تھی انہوں نے، دیندار لوگ لگ رہے، کہنے لگے ہم کبھی نہیں کھاتے۔ میں نے کہا یہ مرغا آتا کہاں سے؟ انہوں نے کہا یہ سارا مرغا یورپ سے آ رہا ہے، اور کافر مرغے کو ذبح کرتے، تکبیر پڑھتے۔ جتنا مرغ برگر میں، جتنا چکن ہماری نسلوں کو کھلایا جا رہا ہے، وہ سب حرام ہے، اور یہ حرام ہماری نسلوں کی رگوں میں اتارا جا رہا ہے۔ ہے کوئی جو اس طرف توجہ دے؟ ہماری دعائیں کہاں سے قبول ہوں جن کی عورتوں نے یہاں خنزیر کی چربی مل رکھی ہو، جن کے بچوں کے رگوں میں حرام اتارا جا رہا ہے، جس قوم کی آنکھیں حرام دیکھ رہی ہیں، جس قوم کے کان حرام سن رہے ہیں، جس قوم کا پیسہ حرام پہ لگ رہا ہے، جن کی بہو بیٹیوں کے دوپٹے اترے، جو میک اپ کر کے ننگے سر بے پردہ بازاروں میں نکل رہی ہیں، اس قوم کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں؟ امام الانبیاء نے فرمایا تھا، آقا نے فرمایا تھا، فرمایا والذی نفسی بیدہ، لوگو اللہ کی عزت کی قسم۔ اب ایمان سے بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے کوئی بات فرما دے نا تو ہماری لاکھوں قسموں پہ بھاری ہوتی ہے، لیکن وہ بات کتنی عام ہوگی جس پہ نبی قسم کھا رہے ہیں۔ آقا فرما رہے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے،
فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ بِالْمُنْكَرِ، فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والوں تمہیں نیکی کا حکم دینا ہوگا اور تمہیں ضرور اپنی نسلوں کو برائی سے روکنا ہوگا، حرام سے روکنا ہوگا۔ اور آقا نے فرمایا اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ رب العزت تم پر ایسا عذاب مسلط کر دے گا، فَتَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ، تم دعائیں مانگو گے مگر دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ آج کتنا عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہو رہی، بارشوں کو ہم خود نہیں ہونے دے رہے، ہماری بغاوت نے جو رب رسول کی کر رہے ہیں بارشوں کو، رحمت کو روکا ہوا ہے۔ امام الانبیاء کے غلام، یہ صورتحال ہو چکی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں، حضور نے قسم کھا کے فرمایا اگر تم نے نیکی کی تبلیغ چھوڑ دی تو اللہ ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا کہ تم دعائیں مانگو گے مگر دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو کتنے لوگ ہیں جو تبلیغ کر رہے ہیں، جن گھروں میں کل 4 دیواری میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، آج 24 گھنٹے کنجریوں کے گانے چل رہے ہیں، کیبل کے کنیکشن لگے ہیں۔ جن خاندانوں کی بہو بیٹیوں کے پاؤں کی پشت پر بھی غیر محرم کی کبھی نظر نہیں پڑی تھی، آج ان کی چھاتیاں نظر آ رہی ہیں اور نیک لائنیں نظر آ رہی ہیں، مگر کوئی بولا اس پر؟ عورتیں ڈھیلے ڈھالا لباس پہنتی تھی، بین والے کرتے پہنتی تھی، اوپر موٹی چادریں ہوتی تھی، وہ چادریں اتری، کریب کے پتلے دوپٹے آئے، ہم نہیں بولے۔ بین ختم ہوئے، گریبان کھلے ہو گئے، سینے نظر آنے لگے، ہم نہیں بولے۔ گھروں میں پہلے صرف ایریل تھا، پھر 2 ڈشیں لگ گئیں، ہم نہیں بولے۔ فلمیں چلتی رہیں، ڈرامے چلتے رہے، بے حیائی پیدا ہوتی رہی، بڑھتی چلی گئی، ہم نہیں بولے۔ مردوں نے منہ میں دہی جمائی رکھی اور ہم نادان لوگ اس پہ خوش ہوتے رہے کہ ہر سال میلاد کے بینر بڑھ رہے ہیں، میلاد کے جھنڈے بڑھ رہے ہیں۔ دوسرے آسپیکٹ پہ، دوسرے پہلو پہ ہم نے توجہ نہ دی کہ ہر سال بھی بینر بڑھ رہے ہیں مگر بہو بیٹیوں کے کپڑے جسم کے گھٹ رہے ہیں۔ ادھر بینر بڑھتے رہے میلاد کے، ادھر ہماری بہو بیٹیوں کے فیشن بڑھتے رہے۔ پہلے عورتیں پورے بازو پہنتی تھی، ہاف ہوتے ہوتے کاندھوں تک ننگے ہو گئے، مگر ہم نہیں بولے، منہ میں دہی جمائے رکھے۔ مدینے سے آواز آتی رہی، یہ سنو اپنے نبی کی حدیث، برائی دیکھ کر گھروں میں، بے حیائی دیکھ کر نہ بولنے والوں، امام الانبیاء فرما رہے ہیں اذا جاء امورکم الى نسائکم فبطن الارض خیر لکم من ظہرها، فرمایا میری امت کے مردوں اگر تمہارے گھر کے سارے فیصلے عورتیں کرنے لگ گئیں کہ بیٹیوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے، شادی پر رسم اور رواج کیسے ہونے چاہیے، اولاد کی تعلیم کیا ہونی چاہیے، آقا نے فرمایا مردوں اگر تمہارے سارے فیصلے عورتوں نے کرنے ہیں تو پھر تمہارے لیے زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہے۔ آقا نے فرمایا غیرت کرو یا پھر مر جاؤ، اگر زندہ ہو تو پھر گھر کے ماحول کو اسلام کے مطابق بناؤ۔ تو کتنے لوگ ہیں کہ جو اس پہ توجہ دے رہے ہیں۔ مدینے سے آواز آ رہی ہے کہ اے میرا میلاد منانے والے، تو نے گھر صاف کر لیا میلاد کی خوشی میں۔ 12 ربیع الاول کو سڑکوں پہ جلوس نکلتے ہیں، گلیوں میں جلوس نکلتے ہیں، تو ایک دن پہلے گلیاں اور سڑکیں صاف ہو جاتی ہیں، لیکن یہ جو گلیاں اور سڑکیں صاف کرتے ہیں ان گلیوں سے گزرنا کس نے ہے؟ خود ہم نے گزرنا۔ ان راستوں سے کون گزرے گا؟ خود ہم گزریں گے۔ تو آواز آ رہی ہے رسول اللہ کی، نادان تو نے وہ گلیاں اور سڑکیں صاف کر لی جہاں سے تو نے گزرنا تھا، اور 40 سال تیری عمر ہو گئی، 50 سال ہو گئی، تو ابھی تک وہ دل صاف نہ کر سکا جہاں سے میں نے گزرنا تھا۔
ہم نے 10-10 گز کپڑے کے بینر لگا دیے، اوپر لکھوا دیا خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. اتنا بڑا کپڑا لٹکا دیا، بینر لگا دیے آقا کے میلاد کی خوشی میں. منافقت کا حال یہ. امام الانبیاء فرما رہے نادان، یہ 10 گز کا تو نے بینر لگایا کپڑے، یہ تیری خوشی تھی. اگر گھر سے نکالتے وقت 2 گز کپڑے کا بیٹی کو پردہ کرا دیتا تو وہ میری خوشی تھی. تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے تاجدار کائنات کے حکموں پہ عمل کیا. تو امام الانبیاء کے غلاموں، یہ میلاد کا جو مہینہ ہے یہ ہمارے لیے تجدید عہد کا مہینہ ہے، اپنے رسول کے ساتھ تجدید وفا کا مہینہ ہے. اپنی پیشانیوں کو سجدوں کا عادی بناؤ. اگر چاہتے ہو بارشیں اتریں تو شب میلاد آ رہی ہے، اس رات میں عوام بھی مصلی پہ ہوں اور اس ملک کے بے غیرت حکمران بھی مصلی پہ ہوں، اور سب مل کر اللہ کی حضور سچی توبہ کریں. ہم نے اپنے رب کو ناراض کر رکھا. میرا خطاب تھا سودرا کی طرف، سودرا شہر. انہوں نے ٹائم لیا مجھ سے، تو ہفتہ پہلے فون کر دیا، مہینہ پہلے ٹائم لیا، ہفتہ پہلے فون کر دیا جی جلسہ کینسل ہے، ہمیں کوئی اور تاریخ دیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جس تاریخ پہ ہم نے جلسہ رکھا ہوا تھا نا، حضور کے ذکر کی محفل رکھی، اس تاریخ پہ کرکٹ میچ آ گیا، قوم ساری ٹی وی پہ بیٹھی ہوگی، ذکر رسول سننے کون آئے گا؟ یہ اسلام رہ گیا ہمارا کہ اگر جمعے کے دن کرکٹ میچ آ جائے ٹی وی پر تو مسجدوں میں حاضری کم ہو جاتی ہے جمعے کی. اور یہاں ہاتھ جھنڈے بنے اور کہہ رہے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت قبول ہے، اور غلامی رسول میں 5 وقت کی نماز قبول نہیں ہے. غلامی رسول میں بیٹی کو شریعت کا پردہ کرانا قبول نہیں ہے. غلامی رسول میں الماری سے نکال کر تلاوت قرآن کرنا قبول نہیں ہے، اور موت قبول ہے ہمیں غلامی رسول میں. اس لیے میرے آقا کے غلاموں، اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو. یہ جو شب میلاد آ رہی ہے یہ شب قدر سے بھی افضل ہے. یہ ذہن میں رکھیے، شب قدر، قدر کی رات جو ہوتی ہے، جو ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب وقت نہیں ہے، میں اس کو نہیں پھیلا سکتا کہ میں دلیل دوں کہ کیسے بہتر ہے، مگر امام الانبیاء کے غلاموں، جو شب میلاد ہے حضور کی آمد کی رات، وہ شب قدر سے بھی افضل رات. اگر اس رات میں عوام بھی مصلی پہ آ جائے، اللہ کے حضور سچی توبہ کرے، اور حکمران بھی مصلی پہ آ جائیں، تو اللہ کی عزت کی قسم اگلے دن ہی بارش ہو جائے گی. مگر ہم نہ کبھی آئیں نہ آئیں گے. ہارون، یہ اس کا دور تھا، صلاح الدین ایوبی کا دور تھا، مجاہد اسلام کا دور تھا. تو اس وقت کی جو سپر پاور تھی نا، وہ بھی عیسائی طاقت تھی. جیسے آج امریکہ ہے، امریکہ نے آج کئی 1000 بحری بیڑے بنا رکھے. اس وقت صرف ایک بحری بیڑا تھا ان کے پاس، اور جس کا بیڑا غرق کرنا ہوتا تھا نا مسلمان ملک کا، سلطنت کا، اس کی طرف وہ بحری بیڑا بھیج دیتے تھے. انہوں نے پروگرام بنائے عیسائیوں اور یہودیوں نے کہ مسلمان اس دفعہ کمزور ہیں، اس زمانے کے لوگ نہتے ہیں، اسلحہ ان کے پاس نہیں، تو ایسا کرتے ہیں مسلمانوں پہ نا اکٹھے ہو کے حملہ کر دیتے ہیں اور ان کا وجود مٹا دیتے ہیں. تو بحری بیڑا چل پڑا بیت المقدس کے قریب جو مسلمان رہتے تھے انہیں مٹانے کے لیے. صلاح الدین ایوبی نے دیکھا بیڑا آ رہا ہے اور آقا کی امت ٹکڑے ہو جائے گی، چونکہ ہم نہتے ہیں، عورتیں بیوہ ہوں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے. صرف ایک رات رہتی تھی، صبح میدان جنگ گرم ہونا تھا. صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کو اکٹھا کیا، ساتھیوں کو، مجاہدوں کو. انہیں کہنے لگا رات ایک رہ گئی، میرے ساتھیوں 2 کام کرتے ہیں، ایک تم کرو ایک میں کرتا ہوں. انہوں نے کہا کیا؟ اس نے کہا آج رات کے لیے تم میدان سنبھال لو، آج رات کے لیے میں کملی والے کا مسلح سنبھالتا ہوں.
بحری بیڑا آ رہا ہے، سمندر میں وہ بڑے تمکنت کے ساتھ آ رہا ہے کہ مسلمانوں کا وجود مٹا دینا۔ عشاء کی نماز پڑھی صلاح الدین نے، ساتھ ہی مسجد اقصی تھی، قریب مسجد اقصی تھی۔ جب سارے نمازی چلے گئے عشاء پڑھ کے، اس نے اندر سے کنڈیاں لگا لی، آیا مسجد کے درمیان تو لوگ ماتھا رکھتے ہیں نا، اس نے رخسار رکھ دیا زمین، کبھی یہ رکھے کبھی یہ رکھے، اور رویا اللہ کی بارگاہ میں، کون؟ اس رعایا کا حکمران، صرف ایک رات رویا ہے، اور رو کر عرض کرنے لگا، اے رب مصطفیٰ، میں وہی کمینہ اور گناہگار ہوں جس کے سبب سے یہ مصیبت آنے والی ہے، تو تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب کی، ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں تیرے رسول، اگر بیڑا آ گیا تو تیرے نبی کی امت کٹ جائے گی، انہیں نہ دیکھ، وہ کلمہ دیکھ جو ہماری زبان پہ آتا ہے، ہم تیرے نبی کا نام لینے والے۔ ساری رات حکمران مصلی پہ روتا رہا، اسے تب معلوم ہوا کہ رات بیت گئی جب مینارے پر مؤذن نے فجر کی اذان دی، اس نے آنسو صاف کیے، سجدے سے سر اٹھایا، فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اس نے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، جب صلاح الدین نماز پڑھ کے نکلا نا مسجد سے، تو سامنے پھٹے کپڑوں میں ایک فقیر کھڑا تھا، اس نے دیکھ کر یوں بازو پھیلا دی، فقیر نے کہا، بیٹا صلاح الدین آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ، سینے سے لگا لیا اور اس کا ماتھا چوما، اور فقیر کہنے لگا، بیٹا صلاح الدین تجھے مبارک ہو، تیرے رات کے آنسوؤں نے دشمن کا بیڑا غرق کر دیا۔ صرف ایک رات آنسو گرے ہیں کہ سمندر میں بھونچال اٹھے ہیں اور دشمن کا بیڑا میرے رب نے غرق کر دیا۔ آج ہمارا مقدر بدل سکتا ہے، ٹی وی پہ اور نیٹ پہ راتیں گزارنے والوں، بازاروں میں کوارہ گردی کرنے والوں اور رب رسول کی بغاوت میں زندگی بتانے والوں، اگر شب میلاد کو حکمران بھی مصلی پہ روئیں، عوام بھی روئیں، تو پیدا کرنے والے کی قسم تمہارے ہاتھ اٹھے ہوئے ابھی چہرے تک نہیں پھریں گے کہ مدینے سے مصطفیٰ کی رحمت پہنچ جائے گی۔ مگر ہے کوئی جو اس انداز سے رات گزارے؟ گھروں میں بتائیں، اگر یہ بارشیں نہیں ہوتی، اور جیسے بتایا جا رہا ہے محکمہ موسمیات والے کہتے ہیں اگلے 2 مہینے تک بارشیں نہیں ہوں گی، تو یہ امام الانبیاء کے غلاموں اللہ کا عذاب ہے۔ حضور نے فرمایا تھا حدیثوں میں کہ جب قوم گناہگار ہو جائے گی نا، رب رسول کی باغی ہو جائے گی، تو بارشیں نہیں ہوں گی، اور اتنی مدت تک نہیں ہوں گی کہ بارشوں کا نہ ہونا بھی عذاب بن جائے گا، اور پھر جب بارشیں شروع ہوں گی تو اتنی شدت سے ہوتی رہیں گی کہ ان کا ہونا بھی امت کے لیے عذاب بن جائے گا۔ اب پیچھے ہوئی تھی نا تو سیلاب آ گئے تھے اور بڑے بڑے گاؤں بہہ گئے، صفحہ ہستی سے مٹ گئے، اب جب رکی ہے نہیں ہو رہی تو اس کا نہ ہونا ہمارے لیے عذاب بنا ہوا۔ تو اس مہینے میں اپنے رب کے حضور سچی توبہ کریں، گھر کے ماحول کو پاک کریں، بہو بیٹیوں کا اسلامی لباس بنائیں، انہیں کہیں پردے میں گھر سے نکلو، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اپنی شادیوں کے رسم رواج بدل کر، شادی جس نبی کی سنت ہے نا نکاح کرنا، شادی پر اسی نبی کے ذکر کی محفل رکھ دیا کرو، جس پر درس قرآن ہو، عالم بلاؤ، عالم درس قرآن دے، درس حدیث دے، اور قوم کو بتائے کہ رسول اللہ کے صحابی شادیاں کیسے کرتے تھے، تاکہ قوم اسلام کی طرف آئے اور اللہ رب العزت کی طرف جھکے اور مائل ہو جائے۔ میں بہت ممنون ہوں اپنے بھائی کا، محترم محمد ساجد صاحب اور دیگر ان کے بزرگ اور معاونین سب کا، کہ ہر سال اتنی محبت سے اتنی بڑی کانفرنس کرتے ہیں، اور انہوں نے ابھی چکے مہمان آ چکے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اب ختم کر دوں، ٹائم کافی ہو چکا، جیسے کہتے ہیں آپ۔ تو انشاءاللہ پھر میں آ رہا ہوں، پنڈی سید پور میں بھی خطاب ہونے والا ہے، اور بھی اس روڈ پہ کئی خطاب، اور سارے خطاب انشاءاللہ تربیتی ہوں گے۔ آنا آپ کا کام ہے، اللہ رسول کا پیغام پہنچانا میرا کام ہے، جو میری ڈیوٹی ہے وہ میں ادا کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت میرے ان بھائیوں کو سلامت رکھے، اور ہر سال نہیں بلکہ پوری زندگی انہیں اسی طرح حضور کے دین کی نوکری اور چاکری سے نوازے۔ اب دیکھیں نا، چند گھر ہیں، مجھے بتا رہے تھے بھائی کہ 12-13 گھر ہیں،
مگر کانفرنس اتنی بڑی رکھتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے کسی شہر میں کانفرنس ہو رہی. تو اللہ رب العزت جن سے کام لینا چاہے ان سے یوں لیتا. اللہ ان کی جوانیوں میں برکت پیدا کرے، زندگیوں کو بابرکت بنائے، اور ہم سب کو حضور کے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. وما علینا الا البلاغ.